بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی فلسطین پہنچے، دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا، اگر اتنی زیادہ مصیبتیں آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، اگر اتنی مصیبتیں زمین پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ وہ ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے، کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے وہ دور ہی سے پتھر مارنے لگتے اور آپ کو چہرے پر تھوکنے لگ جاتے، زمین سے مٹی اٹھا کر پھینکنے لگ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ایک آدمی کو سمجھاتے کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اکلوتی اولاد تھی، والد کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی امی بھی آپ کو چھوڑ کر چل بسی۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن ان کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ نے سب سے ہمدرد چاچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں روکیں دیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، ورنہ ہم سب مل کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، آپ بعد میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چاچا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے جلدی اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو، اس لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ میرے بھتیجے میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو یہ دیکھ ابو طالب بھی دل پگھل گیا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرد دم تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد اچانک چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سہارا تھے کہ جن کی باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مضبوط رہتا۔ لیکن جب دونوں ہی نے ایک ساتھ چھوڑا تو 4 بڑی بڑی لڑکیاں بھی تھیں، ان کی بھی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ میرے نبی زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا ہے، بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے،
تاکہ وہاں کے لوگوں کو سمجھا کر اسلام کی باتیں سمجھا سکے۔ شاید وہاں کے سرداروں میں کوئی ایک بندہ ایمان لے تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقت بنے، لیکن ان لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنی اور اپنے علاقے کے بدمعاش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیرے کی جوتی میں بھرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سر جھکا کر ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کانپ اٹھا، اور اللہ کے فیصلے کیے کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا کر آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آئے، پہنچے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر شروع ہو گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، اور اسی طرح چھٹے آسمان پار کر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہیں تک تھی، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، ورنہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری بھیجی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بید کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، التحیات للہ والصلوات، کی قیامت کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے کہا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام اور میری رحمت و برکت نازل ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس وقت تمام سلام کا جواب دیتے ہوئے کمزور امتیوں کا بھی خیال رکھا اور کہا، السلام علیکم، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میرے اللہ، میرے اوپر تمام درود و سلام ہو اور میری امت اور نیک تمام لوگوں کا سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔